لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر جاری تھی. انشاءاللہ سورہ یوسف کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد 30ویں پارے سے جہاں پر باقی ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے. سورہ یوسف کے اندر واقعہ بیان ہو رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بچپن کے زمانے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب کے اندر 11 ستارے سورج چاند حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کیا اور حضرت یعقوب جو ان کے والد صاحب تھے نبی تھے انہوں نے ہدایت کے طور پر انہیں کہا تھا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگے. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت کا میلان اور دل کا میلان زیادہ تھا اور کیوں نہ ہو کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے آگے چل کر نبوت سے سرفراز کیا جائے گا. آثار کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں. بھائیوں کو جو باقی بھائی تھے محبت یہ راس نہ آئی اور انہوں نے اسکیم کی. یوسف علیہ السلام کو بالآخر کنویں کے اندر ڈال دیا. کنویں سے ان کو ایک قافلے نے ایک کیروان نے مصر پہنچا دیا اور وہاں پر انہوں نے نوجوانی کی عمر میں ان پر وہاں پر بھی آزمائشیں آئیں. عزیز مصر کی طرف سے فائنانس منسٹر کی طرف سے وہاں پر ان کو آزمایا گیا. پھر اس کے بعد جیل کی آزمائش سے دوچار کیا گیا. ان کو جیل میں ڈالا گیا. وہاں سے نکل کر باعزت بری ہو کر جب یوسف علیہ السلام بالآخر عزیز مصر سے بادشاہ وقت بنے یعنی مصر کے بادشاہ بنے اس وقت قحط کا زمانہ آیا. یہ قحط کا زمانہ بھی آنے والا تھا ایک خواب کے ذریعے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا جو خواب ذریعہ بنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا جیل سے. اب یہ خواب حقیقت کی شکل اختیار کر رہا ہے. کہا یہ تھا کہ دور دراز جگہوں سے لوگ آتے تھے پیسے دیتے تھے اور غلہ لے جاتے تھے ضرورت کے بقدر. اسی دوران بھائی بھی آئے اور قرآن کریم اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ یوسف کے بھائی آئے پھر یوسف کے دربار میں داخل ہوئے. یوسف انہیں پہچان گئے مگر ان لوگوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. اور اس کے متعلق بات ہوئی تھی آخری مجلس کے اندر کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا سٹوری ہوئی ہے لیکن سامنے والے کو پتا نہیں ہوتا.
کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے اور تمہیں ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے، وہ کیفیت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جاری ہوئی تھی۔ اب باتوں پر بات نکلی تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے چھوا، کیونکہ پہلے بتایا گیا ہے کہ بنیامین اور یوسف یہ الگ ماں سے تھے اور باقی جو بھائی ہیں وہ الگ ماں سے تھے، تو لے کر آنا ذرا، مجھے ان سے بات کرنی ہے، مجھے دیکھنا ہے، میرا انٹرسٹ ان کے اندر جاگ گیا ہے، مجھے ان کے اندر انٹرسٹ آ گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم لے کر نہیں آئے تو پھر دوسری مرتبہ میرے قریب بھی مت آنا۔ گلے کی تو ضرورت پڑنے والی تھی، تو ایک مرتبہ گلہ لے کر گئے، لیکن قحط ہے، اب کتنی دیر قحط چلتا ہے کس کو معلوم، اور کھانے پینے کی ضرورت کا سامان لینے کے لیے دوبارہ تو آنا ہی پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر رغبت بھی دلائی کہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو کہ میں ناپ تول کر پورا پورا دیتا ہوں تمہیں گلہ، اور زیادہ دے رہا ہوں۔ ایک طرف تو اس طرح رغبت دلائی کہ دیکھو میری احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم تمہارے اس بھائی کو میرے سامنے حاضر کرو، اور دوسری طرف ڈرایا بھی کہ اگر نہیں لے کر آئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم جھوٹے تھے اور تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ تمہارا واقعتاً ایسا کوئی بھائی تھا نہیں اور تم اس کے بدلے کا غلہ لے کر یہاں پر گئے تھے، اور پھر اس وقت مجھ سے قریب بھی مت ہونا۔ قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے۔ دیکھو جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا۔ عجیب بات تھی نا کہ یوسف کے سامنے ہی یوسف کا تذکرہ کر رہے تھے اور انہیں پتا نہیں کہ سامنے ہی یوسف کھڑے ہیں۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہت مہمان نواز بھی ہوں، تم نے میرے اخلاق دیکھ لیے ہیں، اب یہ وعدہ ذرا پورا کرنا، مجھے انٹرسٹ جاگا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس بار تم اس کو بھی میرے پاس نہیں لائے تو تمہیں میرے پاس سے گلہ نہیں ملے گا اور تم لوگ میرے قریب بھی نہ آنا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، تو ڈرا بھی دیا، دھمکا بھی دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بنیامین بھلا اس مرتبہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے۔ بنیامین سے بھی بھائیوں کو کمپلیکس تھا لیکن یوسف جتنا نہیں تھا، اور جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بھائی کے ساتھ تو انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی ممکن ہے ایسا سلوک کریں گے، اس لیے یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بہت زیادہ قریب رکھتے تھے، اس طرح جانے نہیں دیتے تھے۔ اب آگے سنو کیا ہوتا ہے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، ان لوگوں نے کہا، کیونکہ معلوم تھا کہ گلے کی ضرورت پڑنے والی ہے، ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو آمدہ کر لیں گے، یعنی ان کو تیار کر لیں گے، گلے کی ضرورت پڑے گی تو والد صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجو، اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، عربی زبان سے واقف جو لوگ ہیں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اس کے اندر تاکید در تاکید ہے، یعنی یقین دلایا، وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور یہ کام تو کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، یوسف نے اپنے کارکنوں سے کہا، یعنی نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان سے کہا کہ دیکھو جو یہ آئٹمز لے کر آئے تھے، پہلے کے زمانے میں چیزیں خریدی جاتی تھی تو رقم بھی ہوتی تھی، اور اس سے پہلے کے زمانے کے اندر تو آئٹمز کا تبادلہ ہوتا تھا، یعنی تم کسی چیز کو دو تو وہ تمہیں سامنے چیز دے گا، گلہ لینا ہے تو پھر سامنے تمہیں کوئی چیز دینی پڑے گی، یہ مٹیریل دینا پڑے گا۔ رقم اور کرنسی کا چلن اس وقت تھا نہیں، تو یا تو کسی چیز کو رکھنے کے لیے کہا جو وہ بھائی لے کر آئے تھے بدلے کے اندر، یا رقم جو لے کر آئے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو۔ یوسف نے اپنے کارکنوں سے کہا ان کی پونجی بھی، یعنی جس چیز سے وہ گلہ خرید کر آئے تھے وہ چیز، پونجی بھی ان کے سامان ہی میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو اسے پہچان لیں، اس طرح شاید وہ لوٹ کر آئیں اور دیکھے کہ بھائی انہوں نے تو ہمارے پاس سے پیسہ بھی نہیں لیا، مفت کے اندر گلہ دے دیا، یہ تو احسان در احسان ہے۔ اس کو سمجھنا ہونا تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ دکان پر اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے، رشتہ دار خریدنے آیا ہے کوئی چیز، اب وہ تو پیسہ دینے پر مصر ہے کہ میں تو پیسے دوں گا، لیکن تم جانتے ہو کہ صلہ رحمی ہے اور رشتہ دار ہے، اس میں میں پیسے نہیں لوں گا اس کے پاس سے۔ اب تم جتنی بھی مرتبہ کوشش کرو وہ سامنے تیار ہے ہی نہیں، وہ تو پیسے دے کر ہی رہتا ہے، تم پیسے لیتے ہو لیکن دوبارہ وہی پیسے بیگ کے اندر سلپ کر دیتے ہو، ڈال دیتے ہو۔
اس امید میں کہ گھر جا کے دیکھ لے گا تو اسے بھی خوشی ہوگی کہ میرے رشتہ دار نے میری عزت کی، میرے رشتہ دار نے رشتہ داری کا حق نبھایا، صلہ رحمی کی۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح وہ پونجی اندر رکھ دی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک طرح کا خیال رہتا ہے دل میں کہ کیا معلوم اس نے وہ پیسے دیکھے ہوں گے یا نہیں دیکھے ہوں گے، گھر جا کر وہ رقم کہیں گر تو نہیں گئی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لعلہم یعرفونہا، شاید وہ سامان جب دیکھ لیں گے تو اسے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی سامان ہے جو ہم دیکھ رہے تھے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، اور اس احسان کے تقاضے میں وہ دوبارہ آئیں گے۔ رشتہ دار کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک اگر دکان میں کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا قائم کا گھراٹ بندھا جاتا ہے اس طرح کے حسن سلوک کے نتیجے میں۔ فلما رجعوا، پھر جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے، اب یہاں پر بھی حذف کر دیا گیا ہے، وہاں پر گئے، انہوں نے سامان سب رکھ دیا ایک طرف، کھانا کھایا، فریش ہو گئے، یہ سب چیزوں کو قرآن کریم بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اصل مقصد کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو مین اور بنیادی پوائنٹ کی باتیں ہی بیان کی جاتی ہیں۔ جب یہ واپس گئے تو کہنے لگے، ابا جان ہم کو گلے سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ روک دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ ہم جائیں گے نہ تو بغیر ہمارے بھائی کو حاضر کیے ہمیں غلہ نہیں ملنے والا، اس لیے ابا جان ہم کو گلے سے روک دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم غلہ حاصل کر سکیں اور ہم لوگ اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی الفاظ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیتے وقت کہے تھے۔ 12ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ نرتع ونلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا، اے ہمارے ابا جان آپ ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا نرتع ونلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم کھیلیں گے، ہم کودیں گے، پکنک منائیں گے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ جھوٹ بول رہے تھے اور اس وقت انہی الفاظ سے وہ سچ بول رہے تھے۔ اور کمال کی بات ہے، اور یہ قاعدہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر جب سچ بولتا ہے تب بھی اس کا سچ جھوٹ ہی لگتا ہے، کیونکہ ایک امپریشن اس نے بنا لی ہے، اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یہی ہوا یہاں پر بھی، تاکہ ہم غلہ حاصل کر سکیں اور ہم لوگ اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ، یعقوب علیہ السلام تھوڑے ناراض ہو گئے۔ یعقوب نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم لوگوں پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ ویسا ہی معاملہ کروں کہ بھائی کے بارے میں، یوسف کے بارے میں بھی تو تم نے یہی کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر اس کو کہیں گم کر کے آئے جیسے اس سے پہلے کے بھائی کے بارے میں کیا تھا۔ بہرحال اللہ ہی بہترین نگہبان ہیں اور وہی سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تمہارے ذمہ حفاظت نہیں ہے، اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بہترین حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام نے ابھی اجازت نہیں دی، کشمکش میں ہے کہ اگر اگری کرتا ہوں اور میں اپنے اس لگتے جگر کو بھی ساتھ میں بھیج دیتا ہوں تو اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوں، اور اگر انکار کرتا ہوں، ڈکلائن کرتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں، اس لیے کہ غلہ ختم ہو جائے گا۔ اب غلہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ تو اب یعقوب علیہ السلام کو دیکھو اس طرح آزمایا گیا۔ اندازہ لگاؤ پیغمبر کی آزمائش ہے، بھیجتے ہیں تو پھر دل پر پتھر اور نہیں بھیجتے تو پیٹ پر پتھر۔ اور ایک طریقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں پیغمبروں کو صرف اتنا ہی آزمایا گیا، فقر و فاقے سے، مال و دولت سے، جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے اور قوم کی مخالفت سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی آزمائش تھی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ خوبصورت سی بات ہمیں سورہ یوسف میں سمجھنے کو یہ ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ نوجوان گویا بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ گویا نوجوانوں کا بغاوت کرنا باپ کے خلاف یہ بھی تو ایک آزمائش ہے، لیکن اس کو کوئی آزمائش سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور سمجھے کیوں نہیں؟ آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آزمائش یہی ہے
کہ نوجوان اولاد باپ کے خلاف بغاوت پر اتر آتی ہے. تو اب باپ کا کیا رول ہے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی واقعات پیش آیا. وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ ان کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا. بالآخر جب طوفان آنے والا تھا اور فلڈ آنے والا تھا تو اس نے یوں کہا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پر تو پانی مجھ تک پہنچ نہیں پائے گا، وہاں پر میں محفوظ ہو جاؤں گا. اب فلڈ آیا، وہ طوفان آیا، پانی کا ریل آئی اور سین کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہیں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے آجا میرے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت ہونا. ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے آجا سوار ہو جا. اور وہاں پر وہ کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. سین اس طرح ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو لختے جگر کو اس طرح پکار رہے ہیں. اولاد جو ہے وہ ضد پر ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یا بنی ارکب معنا، یہ ھذا وحی، یہ وحی ہے. اس کا کہنا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میری حفاظت ہو جائے گی، ھذا عقل، یہ عقل ہے. وحال بینہما الموج وھذا موج، اور درمیان کے اندر موج آ جاتی ہے اور باپ بیٹے کو اس طرح الگ کر دیتی ہے. نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے لختے جگر ڈوب جاتے ہیں. ان کا یہ لڑکا، ان کا یہ فرزند ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوبتا ہے. گویا بغاوت کرنے والے نوجوانوں سے بھی نبیوں کو آزمایا گیا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ باپ پر اور پیرنٹس پر ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی اور اولاد سرکش ہے تو فوراً انگلی اٹھتی ہے تربیت پر کہ یہ تربیت کی غلطی ہے، تربیت صحیح طریقے سے ہوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو یہ سرکشی پر اتر آیا ہے. تربیت صحیح ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتا. نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے 100% کوشش ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی رزلٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، نتیجوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال یہ ہمیں سمجھنا آتا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کیا ڈیسیجن لیتے ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے. اور جو ضروری باتیں ہیں، جو نقطے باز رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ مجلس ہی میں کریں گے. درود شریف پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ علانیہ طور پر کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ پوشیدہ طور پر کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جس کو گناہ سمجھ کر کیا ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. پروردگار انجانے میں جو ہم سے سرزد ہو گیا اس کو بھی معاف کر دے. پروردگار تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تمام کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر دے. اے اللہ رزق کی ضرورت کو پورا کر دے. اے اللہ تو ذات ہے. اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. پروردگار ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیو. اے اللہ جس طرح تو نے پیشانی کی حفاظت کی ہے غیر کے سامنے ٹکانے سے، پروردگار زبان کی حفاظت کریو غیر کے سامنے پھیلانے سے، ہاتھ کی حفاظت کریو غیر کے سامنے پھیلانے سے. پروردگار تیرے ہاتھ میں تمام تر خزانے ہیں. اے اللہ ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں. تو غنی ہے. اے اللہ تو مغنی ہے. اے اللہ تو بے نیاز کرنے والا ہے. تو خود بے نیاز ہے. پروردگار ہم تمام کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر دے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا، آخرت کے لیے سرمایہ بنا. پروردگار ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.